عقل کے پیچھے چلو گے تب بھی گمراہ، بابے گوگل کے پیچھے چلو گے تب بھی وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی۔ چلنا ہے تو مدینے والے کے پیچھے چلو، قرآن و سنت کے پیچھے چلو، قرآن و سنت رستہ ہیں، یہ علماء اس کے رہبر۔ مدینہ ہماری منزل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ خیر میں کدھر نکل گیا پتہ نہیں کہاں کہاں میں بات کر رہا تھا، یاد ہے؟ بھول گئے۔ میں بات کر رہا تھا کہ میں نے ایک مجمع میں یہ بات کی، قرآن کے لفظوں میں بولو نا اثر ہے جناب۔ کھڑا ہو گیا وہ عقل کا مارا، کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے میری عقل، بات یہاں سے چلی عقل کی غلامی، عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا عقل نہیں مانتی تو عقل کا علاج کر، قرآن پہ اعتراض، عقل کیوں بیچ میں لے آیا بابا؟ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تیری عقل کو، عقل کیوں نہیں مانتی؟ توجہ، کیوں نہیں مانتی تیری عقل؟ وہ کہنے لگا جناب دیکھیے یہ دیوار ہے، بے جان ہے، اپنی ذات میں کوئی اثر نہیں رکھتی۔ یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ بے جان ہے، اپنی ذات میں کوئی اثر۔ پھر لفظوں میں اثر کیسے ہو گیا؟ لفظ تو بے جان ہوتے ہیں، بے جان چیز میں کیسا اثر؟ اس نے جب یہ بات کی میں تہ تک پہنچ گیا، اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا، میں نے چہرے پہ مصنوعی غصہ طاری کیا، غصے والی شکل بنا کر میں نے سوال کرنے والے سے بولا، میں نے کہا اٹھ دفع ہو جا، نکل جا، دور ہو جا میری نظروں سے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا مولانا میرے سوال کا جواب نہیں دینا نہ دو، کم از کم رویہ تو ٹھیک کرو، یہ کون سا طریقہ ہے جواب دینے کا؟ میں نے پھر غصے والی شکل بنائی، دوبارہ بولا اٹھ دفع ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب دوبارہ میں نے یہ الفاظ بولے اس کو اتنا غصہ آیا، وہ لال سرخ ہو گیا، اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ میرا گلا دبا دے۔ جب اس کو اتنا غصہ آیا میں نے بولا کیوں سونیا ہویا نہ اثر؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے بولا ہویا نہ اثر، میں نے بھی الفاظ ہی بولے ہیں، ڈنڈا تو نہیں مارا، آیا نہ غصہ تجھے؟ سنو، کہنے لگا جی ہوا اثر۔ تو میں نے کہا سن پھر، مجھ گناہگار کے لفظوں میں اثر مانتا ہے، پروردگار کے لفظوں میں اثر کیوں نہیں مانتا؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک جملہ اور سنو میں بولا کرتا ہوں، یہ جملہ بھی سنو، گورے انگریز کی بنائی بھی پینا ڈول میں اثر مانتا ہے تو پروردگار کے بول میں اثر کیوں نہیں مانتا؟ بھئی پینا ڈول بھی تو بے جان ہے، کیوں حضرت؟ پینا ڈول بھی تو کیا ہے؟ بے جان گولی ہے بابا۔ وہ گورے انگریز نے بنائی، اس بے جان میں اثر مانا، وہ کلام جو میرے رب کے اندر سے نکلا اس میں کوئی اثر نہیں۔ کتنا کمزور ایمان ہے، خدا کی قسم ساری کائنات بے اثر ہو سکتی ہے، رب کا کلام بے اثر نہیں ہو سکتا۔ یقین کی کمی ہے، یہ پہلی قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر، پہلا حق ہے کہ مانو قرآن رب کا کلام ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، خیر میں عرض کر رہا تھا کہ کلام اللہ ہے، رب کے اندر سے نکلا، اب جس کے اندر گیا اس کی سنو۔ توجہ ہے بھائی؟ یہ تو میں نے کلام اللہ کی بات کی، جس کے اندر سے نکلا، اب جس کے، بولو نا یار، تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میں بات کروں آگے، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اللہ کے صفاتی نام ہیں بہت سارے، ایک نام ہے حفیظ، جاگ رہے ہو؟ امتحان لے لوں تھوڑا سا، آپ کے عقیدے نظریے کا امتحان لے لوں تھوڑا سا، شرماؤ نہیں، بولو تو صحیح یار، جن کو سمجھ آئے وہ بولیں گے، پھر چپ نہ رہے کوئی۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ حفیظ کا معنی، حفیظ کا معنی حفاظت کرنے والا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ حفیظ ہے، قرآن محفوظ ہے، بولو بے شک، اور ان سے بولو بے شک، اللہ حفیظ ہے، قرآن۔ یا اللہ یہ اتنے لوگ بیٹھے پوچھنا چاہتے ہیں تیرا قرآن کس چیز سے محفوظ ہے؟ تیرا قرآن کس چیز سے محفوظ ہے؟ رب کہتا ہے رد و بدل سے محفوظ ہے، تبدیلی سے محفوظ ہے، تحریف سے محفوظ ہے، کانٹ چھانٹ سے محفوظ ہے، کسی بھی قسم کی غیبوبت سے محفوظ ہے، کسی بھی قسم کے خطرے سے محفوظ ہے۔ اللہ حفیظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ بابا قرآن محفوظ کیوں نہ ہو، حفیظ جو اتنا تگڑا، توجہ کرنا، قرآن محفوظ کیوں نہ ہو، محافظ جو اتنا
طاقتور ہے، کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ تو بولو کوئی مائی کا لال ڈنڈی مار سکتا ہے؟ بھائی محافظ جو اتنا تگڑا ملا، قرآن کیسے محفوظ نہ ہو؟ سنو میرا جملہ، میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس نے قرآن اتارا تھا 40 سپارے، 10 بکری کھا گئی، بکری کو یار لوگ کھا گئے، نہ قرآن ملتا ہے نہ بکری ملتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری؟ آئیے سمجھ نہیں آئی؟ بھائی قرآن آیا تھا 40 سپارے، 10 کون کھا گئی؟ بکری کھا گئی، اور وہ حفیظ ہے؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی بات؟ بھئی قرآن آیا تھا 17,000 آیتوں والا، باقی ساری غائب ہو گئی، 6.5 باقی بچی، وہ حفیظ ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ قرآن آیا تھا 70 گز لمبا، قرآن آیا تھا جی 70 گز لمبا، اور اب بچتے بچتے 1 فٹ رہ گیا جناب، اور وہ میں نے کہا وہ تیرا خدا ہوگا، میرا بولنا میرا نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میرا رب قادر ہے، عاجز نہیں ہے، قدرت والا ہے، کوئی مئی کا لال قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وہ محافظ بڑا زبردست ہے، وہ قرآن جو رب نے لوح محفوظ پہ اتارا، لوح محفوظ سے محبوب کے سینے پہ اتارا، محبوب نے صحابہ کو دیا، جس قرآن کو ابو بکر و عمر عثمان نے جمع کروایا، جس قرآن کو امیر معاویہ نے لکھوایا، جو قرآن آج اس مدرسے کے بچوں کے سینوں میں منتقل ہوا، کعبے کے رب کی قسم وہی قرآن ہے، ایک زیر زبر کی بھی 14 صدیوں میں کوئی مئی کلال تبدیلی نہیں کر سکا ہے، کیونکہ اللہ حفیظ ہے۔ قرآن، سارے بولو قرآن۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، جن سینوں میں قرآن آیا یہ سینے بھی محفوظ، بولو یہ سینے بھی، اونچی بولو یہ سینے بھی۔ اللہ یہ پھر سوال کرتے ہیں، یہ سینے کس چیز سے محفوظ؟ جن میں قرآن آیا یہ کس چیز سے محفوظ؟ کھانسی سے، نزلے سے، بلغم سے، زکام سے، چیسٹ انفیکشن سے۔ اللہ یہ سینے کس چیز سے محفوظ؟ جملہ سننا ذرا۔ اللہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ بڑی چھوٹی معمولی بیماری ہیں، میں نے بڑی بیماریوں سے ان کے سینے محفوظ کر دیے۔ اللہ کس سے محفوظ؟ تو سنو، رب کا قرآن جن سینوں میں، وہ سینے کفر سے محفوظ، شرک سے محفوظ، بدعت سے محفوظ، گمراہی سے محفوظ، تاریکی سے محفوظ، ہر تکلیف دینے والی چیز سے محفوظ، یہاں تک کہ پٹنے سے محفوظ۔ نہیں سمجھ آیا جملہ؟ چلو اب سنو جناب، ہاں ہمارا ایمان ہے جن سینوں میں قرآن ہے وہ پٹتے نہیں، جو پٹتے ہیں ان میں قرآن نہیں۔ نہیں یقین آتا تو چیک کر لو، تو سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ نہیں یقین آتا تو کیا کر لو؟ چیک کر لو بابا۔ کیوں؟ اللہ حفیظ ہے، قرآن محفوظ ہے، جن سینوں میں آیا وہ سینے ہر تکلیف دینے والی چیز سے حفاظت کرنے والا ہے نا وہ۔ میں ایک اور عقلی دلیل دوں، دودھ قیمتی چیز ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی اللہ دا نور ہے، کہتے ہیں نا لوگ جناب، بڑی قیمتی صاف ستھری شے ہے، اس کے لیے برتن عام ہوتا ہے یا اسپیشل؟ بولو تو صحیح یار۔ عام سالن والے برتن میں بھی کوئی دودھ، اسپیشل گھر میں الگ دودھ کا برتن ہے جناب۔ کیوں؟ دودھ والے برتن سے الگ کسی دوسرے برتن میں ڈالا جائے تو بڑی قیمتی اور نازک چیز ہے، خطرہ ہے کہ خراب ہو جائے گا، خراب نہیں بھی ہوا تو بدبودار اور ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے ذائقے کو سلامت رکھنا ہے تو دودھ کو اسی برتن میں رکھ جو دودھ کا برتن ہے، حافظوں کے حفظ کو سلامت رکھنا ہے تو انہیں اسی ماحول میں رکھ جو قرآن والا ماحول ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ او والدین میں آپ سے کہہ رہا ہوں جن کے بچے کیا بنے، بولو تو صحیح یار، اگر ان کے حفظ کو کیا رکھنا ہے، بولو نا، سلامت رہے، خراب نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، تو پھر ان کو ماحول دکان والا، بازار والا، اسکول کالج والا، بولو کون سے برتن میں رکھنا ہے؟ چپ کر گئے، کس ماحول میں رکھو گے؟ اسی مسجد اور مدرسے کے ماحول میں۔ برتن چینج ہوگا
تو ذائقہ وہ بولو نا یار فطور آئے گا جناب. توجہ میں کہہ رہا تھا کہ جناب برتن بھی اسپیشل ہوتا ہے چونکہ دودھ اسپیشل ہے. کوئی دنیا کا بندہ تمہیں ایسا ملا جو کہے یار دودھ کی حفاظت کروں گا برتن کی میری کوئی گارنٹی نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ گیا ہوں. کوئی دنیا کا بندہ تمہیں ایسا ملے گا جو کہے میں دودھ کی حفاظت تو کروں گا برتن کی حفاظت میرے ذمے نہیں, میں نے نہیں کرنی. تو بول اگر برتن محفوظ نہ رہا دودھ رہے گا؟ بول نہ سارے نہیں. تو بابا رب کا قرآن بھی قیمتی شے ہے, حافظ کا سینہ اس کا برتن ہے. کہہ لو اس کا سینہ اس کا برتن ہے. جب قرآن کی حفاظت رب کے ذمے تو ان سینوں کی حفاظت بھی. اچھا کوئی اور بندہ ملے کہ چلو یار دودھ کی حفاظت کر لیں گے برتن کی حفاظت بھی کر لیں گے لیکن جہاں سے دودھ آتا ہے اس باڑے کی حفاظت ہماری ذمہ داری. چل جائے گا پھر مل جائے گا دودھ؟ وہ بولو تو صحیح یار. باڑے کو ڈاکو پڑ جائیں, باڑے میں چوری ہو جائے, بھینسیں کھائیں لوٹ کے لے جائیں مار دیں, ہماری کوئی گارنٹی نہیں, ہمیں تو دودھ سے غرض ہے. مل جائے گا دودھ تمہیں؟ سارے بولو بھائی جس نے دودھ پینا ہے اس نے برتن کی حفاظت بھی کرنی ہے, باڑے کی حفاظت بھی, باڑے کی ضرورتوں کو بھی پورا. نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ باڑے کی ضرورتوں کو بھی پورا. دودھ ایویں نہیں سوکھا لبدا, کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ ساری ڈیمانڈیں پوری کرنی پڑتی ہیں. بابا قرآن کی حفاظت رب کے ذمے, سینوں کی حفاظت بھی رب کے ذمے. جہاں یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے ان مسجدوں مدرسوں کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمے. قیامت تک قرآن بھی رہے گا, قیامت تک یہ مدارس بھی موجود رہیں. کہہ دو بے شک